نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قیامت تک آنے والے منکرین ہیں ان کے آنے کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان کی ایک عادت اور ان کے اندر ایک مشترکہ صفت کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ سب کے سب دجال قسم کے لوگ ہوں گے۔ یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ یہ کذاب عام کذاب نہیں ہوں گے کہ سادہ سے جھوٹے ہوں جن کا جھوٹ عام آدمی بھی پکڑ سکے، بلکہ یہ دجال قسم کے جھوٹے ہوں گے۔ ان کا جھوٹ پکڑنا، ان کے دجل کے اوپر مطلع ہونا ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ یہ اس طرز پہ دھوکہ دیں گے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل چکرا کر رہ جائے گی، بڑے بڑے سمجھدار لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کیسے کیا جائے اور اس کے اندر اس فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اب اس میں قادیانی عام طور پہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اللہ سے مشورہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اب اگر عقل مند آدمی ہو تو وہ فوراً کہے گا کہ مشورہ میں کس بات میں کروں، میں کوئی نبی تو نہیں ہوں کہ اللہ سے مشورہ کروں، تو وہ فوراً کہیں گے کہ آپ استخارہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ نہیں بتلایا، آپ ان مولویوں کو چھوڑو، علماء کو چھوڑو، آپ استخارہ کرو، اور استخارہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا اللہ تمہیں کیا بتاتا ہے، خواب میں تمہیں کیا خواب نظر آتا ہے، کیا مرزا غلام محمد قادیانی صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ مسیح موعود ہیں یا نہیں ہیں، اس چیز کا تم استخارہ کر لو۔ حالانکہ استخارے کی جو ہی بندہ حامی بنے گا تو اس کا ایمان خطرے میں اسی وقت سے پڑ گیا، کیونکہ استخارہ عقائد میں نہیں ہوتا، استخارہ واجبات اور فرائض میں نہیں ہوتا، استخارہ ان مباح چیزوں میں ہوتا ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں صفات برابر ہوں۔ تو اللہ سے خیر کو طلب کرنا کہ اس میں کون سا کام کروں میرے لیے بہتر ہے اور کون سا کام بہتر نہیں ہے۔ البتہ عقائد و نظریات، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ، ختم-e-نبوت کے بارے میں عقیدہ، ان کے بارے میں استخارہ کرنا حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے، کیونکہ استخارہ شک کی جگہ پر ہوتا ہے، اور عقائد میں شک کرنا یہ تو سراسر حرام ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے۔ اور باقاعدہ استخارے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ایک کتاب ہے جس کو الموسوعۃ الفقہیہ کہا جاتا ہے، جو کویت سے باقاعدہ شائع ہوئی، جس میں 33,000 کے قریب الفاظ فقہ کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ احکامات لکھے گئے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ اس کی جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 242، جلد 3 صفحہ 242 پہ ہے کہ اتفقت المذاہب الاربعۃ علی ان الاستخارۃ تکون فی الامور التی لا یدری العبد وجہ الصواب فیہا، کہ استخارہ ان مذاہب اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ استخارہ ان امور میں جائز ہے جس کے اندر بندے کو صحیح راستے کا پتہ نہ ہو، وجہ الصواب کا پتہ نہ ہو۔ اما ما ہوا معروف خیرہ اور شرہ، لیکن وہ راستے جن کا شر اور خیر ہونا معروف ہے، اور جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، تو ان کے اندر استخارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کے اندر استخارہ کرنا مشروع ہے۔ اور اسی طرح گناہوں میں استخارہ کرنا کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، کروں یا نہ کروں، تو یہ استخارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کا استخارہ، روزے کا استخارہ، فرائض کا استخارہ اور عقیدے کا استخارہ، یہ استخارہ نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ قادیانیوں کے ایسے دھوکے میں مت آئیں کہ آ کر اپنے ایمان کو ضائع کریں اور کہیں کہ ہم یہ استخارہ کر رہے ہیں۔ عقائد میں استخارہ نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی کے کفر پہ امت کا اجماع ہے، اور جس بات پہ امت کا اجماع ہو جو اس میں استخارہ نہیں ہے، استخارہ صرف یہ ہے میں شادی کروں یہاں پہ یا نہ کروں، میں یہ دکان بناؤں یا نہ بناؤں، یہ کاروبار کروں یا نہ، تو مباح امور میں استخارہ ہوتا ہے۔ عقائد میں، فرائض میں، واجبات میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اس چیز کا خصوصی طور پہ لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔